بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی کبھی انسان چلتے چلتے تھک جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے اور صرف ایک ایسے کندھے کی تلاش میں ہوتا ہے جہاں سر رکھ کر رو سکے اور کوئی اسے یہ کہہ دے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آج آپ بھی زندگی کے اس موڑ پر کھڑے ہیں جہاں اندھیرا بہت گہرا ہے اور اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک مسیحا ثابت ہوگی۔ ہم بات کریں گے اس خاموش قوت کی جو اندھیروں کو چیر کر نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بھری محفل میں بیٹھے ہوں لیکن اندر سے شدید اکیلے پن کا شکار ہوں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ خوشی کا کوئی موقع ہو لیکن آپ کی آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ ہو؟ زندگی کبھی کبھی ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہر راستہ بند نظر آتا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے اور مایوسی کی دیواریں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں یا اللہ ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ اگر آج آپ کے دل میں بھی یہی سوال ہیں، اگر آپ کی روح زخمی ہے اور آپ سکون کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، تو ٹھہر جائیے۔ آج کی یہ گفتگو صرف آپ کے لیے ہے۔ آج ہم اندھیروں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈیں گے۔ ہم بات کریں گے اس امید کی جو ہر رات کے بعد صبح لاتی ہے۔ ہم سیکھیں گے وہ انسانی اور اسلامی سبق جو نہ صرف آپ کے آنسو پہنچیں گے بلکہ آپ کو جینے کا ایک نیا حوصلہ دیں گے۔ اس طویل سفر میں ماروی نور وائس کے ساتھ رہیے گا۔ شاید آج اس ویڈیو کے ختم ہونے تک آپ کو اپنی ہر کیوں کا جواب مل جائے۔ اندھیرا کیا ہے؟ صرف روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا نہیں ہے۔ اصل اندھیرا تو مایوسی ہے۔ جب انسان امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر ایک سیاہ رات اتر آتی ہے۔ ہم سب انسان ہیں۔ تکلیف ہونا، رونا آنا، ہار مان لینا، یہ سب فطری جذبات ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ مایوسی ان لمحات میں آتی ہے جب ہم اپنے حالات کو اپنی طاقت سے ناپتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں اور اس مشکل کا کوئی حل نہیں۔ یاد رکھیے، دکھ اور سکھ زندگی کے دو پہلو ہیں، جیسے دن اور رات۔ اگر دن ہمیشہ رہتا تو ہم سورج کی قدر نہیں کرتے۔ اگر خوشی ہمیشہ رہتی تو ہمیں سکون کی تلاش ہی نہ ہوتی۔ یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ اندھیرا، یہ ہمیں بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہمیں مزید گہرا، مزید سمجھدار اور مزید مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اکثر ہم اندھیروں سے ڈر کر بھاگتے ہیں، لیکن حکمت یہ ہے کہ اندھیرے میں تھوڑا ٹھہر کر دیکھا جائے۔ کچھ چیزیں صرف اندھیرے میں ہی نظر آتی ہیں، جیسے ستارے۔ جب تک آپ کی زندگی میں اندھیرا نہیں آئے گا، آپ اپنی روح کے ستاروں کو چمکتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے۔ جب انسانی عقل تھک جاتی ہے، جب ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا ہوتا ہے، اللہ کا دروازہ۔ قرآن پاک کوئی پرانی کتاب نہیں، بلکہ یہ ہر زمانے کے انسان کے لیے ایک ہدایت نامہ اور شفا ہے۔ جب آپ مایوس ہوں تو قرآن کا یہ فرمان یاد کریں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوچئے اس ایک جملے میں کتنی بڑی قوت ہے۔ جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو،
جب کوئی دوست دکھ بانٹنے والا نہ ہو تب بھی کون آپ کے ساتھ ہے؟ وہ ذات جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو کسی اندھیرے کا ڈر کیسا؟ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ آزمائش ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ تکلیف کا آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ اکثر تکلیف اللہ کے قریب ہونے کا راستہ بنتی ہے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں ہم اللہ کو اکثر بھول جاتے ہیں، لیکن جب دکھ آتا ہے ہمارے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، ہماری زبان پر یا اللہ کا ورد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دکھ مبارک ہے جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دے۔ اکثر لوگ صبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں اور روتے رہیں۔ نہیں، یہ صبر نہیں۔ صبر کا اصل مطلب ہے خاموش مزاحمت، اپنی تکلیف کو سہ لینا لیکن اپنے مقصد کو ٹوٹنے نہ دینا۔ صبر یہ ہے کہ جب آپ کا دل ٹوٹ رہا ہو تب بھی آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں اور کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کے ساتھ دوسرا اہم سبق توکل۔ توکل کا مطلب ہے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا، یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ شاید آج ہمیں وہ بہتری نظر نہ آئے، لیکن جب وقت گزرے گا تب ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ دکھ کتنا ضروری تھا ہماری تربیت کے لیے۔ توکل ہمیں فکر اور پریشانی سے آزاد کرتا ہے۔ جب ہم اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہمارا دل پرسکون ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ٹھوکر اور واپسی۔ انسانی سبق یہ ہے کہ انسان اکثر ٹھوکر کھا کر ہی سیکھتا ہے۔ جب تک ہم اندھیروں سے گزر نہیں جاتے ہم روشنی کی قدر نہیں کر سکتے۔ اپنی غلطیوں سے گھبرائیں نہیں، اپنی ناکامیوں سے مایوس نہ ہوں، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ ہر ٹھوکر آپ کو مزید محتاط چلنا سکھاتی ہے، ہر بار آپ کو جیت کی مزید قریب لاتی ہے، اگر آپ سیکھنے پر آمادہ ہوں۔ اللہ کے راستے میں ہمیشہ واپسی کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر آپ نے زندگی برباد کی ہے، تب بھی ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اللہ سے معافی مانگیں اور ایک نئی شروعات کریں۔ اندھیروں سے نکلنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ واپسی کا فیصلہ کریں۔ اندھیرا تب تک قائم رہتا ہے جب تک سورج نہیں نکلتا، اور سورج ہمیشہ اندھیرے کے گہرے ہونے کے بعد ہی نکلتا ہے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، میں جانتی ہوں راستہ مشکل ہے، تکلیف گہری ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو اس تکلیف سے بڑی ہے۔ آپ ایک انسان ہیں اور اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ آپ ہارنے کے لیے نہیں بنے۔ اندھیروں سے نکلنے کا سفر آج ہی شروع کریں۔ اپنے رب کے سامنے سر مسجود ہو کر
اپنا دکھ اس کو سنائیں، وہ سنے گا، وہ راستہ دکھائے گا اور وہ آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیے گا، کیونکہ جب تک سانسیں ہیں تب تک آس ہے، اور جب اللہ ہے تب تک ہر چیز ممکن ہے۔ اللہ آپ سب کو سکون قلب عطا فرمائے، آپ کی تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے اور آپ کی زندگی کو روشنیوں سے بھر دے، آمین۔ اگر آج کی گفتگو سے کوئی سکون ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، شاید کسی کا ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جڑ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔